السلام علیکم۔ آج میں آپ سب کو قرآن پاک کی کچھ صورتوں کے فضائل بتاتی ہوں جو بے شمار ہیں۔ آپ بھی پڑھیں گے تو آپ کو بھی یہ سارے فضائل حاصل ہوں گے۔ جمعرات کی رات کو سورہ دخان پڑھنے والے کے لیے جنت میں سونے کا ایک محل بنایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ہم چاہیں تو یہ سورت پڑھ کر جو ہمارے پیارے اس دنیا سے چلے گئے، کسی کے ماں باپ ہوں گے، کسی کے بہن بھائی ہوں گے، کسی کی اولاد، کسی کا شوہر، تو ان سب کو بھی ہم بخش سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ان کے لیے بھی جنت میں سونے کا محل بنے گا۔ نمبر 2، سورہ واقعہ۔ جو کوئی مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا اس کے گھر انشاءاللہ کبھی فاقہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، تو یہ غلط نہیں ہو سکتا۔ آج کل جیسی جیسی پریشانیاں چل رہی ہیں، جیسی جیسی مہنگائی ہے، پریشان ہیں لوگ مہنگائی کے ہاتھوں، کسی کے گھر چولہا جلتا ہے، کسی کے گھر نہیں، تو ان سب کو چاہیے اپنے گھروں میں سورہ واقعہ کی تلاوت کروائیں مغرب کی نماز کے بعد۔ اور نمبر 3 پر ہے کہ سورہ حدید اور سورہ واقعہ اور سورہ رحمان، یہ 3 صورتیں 27ویں سپارے میں ہیں۔ جو کوئی بھی ان کو پڑھے گا، کسی بھی ٹائم پڑھے، دن میں پڑھے، رات میں پڑھے، تو آسمان سے سارے فرشتے کہتے ہیں اس کے لیے کہ یہ جنت الفردوس میں رہنے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سورہ فتح۔ سورہ فتح کے بارے میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سورہ فتح مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی سورج تو پوری دنیا کے اوپر ہی طلوع ہوتا ہے، تو ہمارے پیارے نبی کو پوری دنیا سے زیادہ یہ ایک سورت محبوب تھی، سورہ فتح، جو 26ویں سپارے کے اندر ہے۔ جو کوئی سورہ مزمل کی تلاوت کرے گا روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، تو انشاءاللہ اس کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی، اور اس کی تمام پریشانیاں، تمام مسائل، سب کچھ حل ہوتا چلا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ جس کی اولاد نافرمان ہو اسے چاہیے سورہ فجر کی تلاوت کرے، انشاءاللہ اس کی اولاد فرما بردار ہو جائے گی۔ اور سورۃ بینہ 30ویں سپارے کے اندر ہے، جو کوئی بھی اس سورت کو پڑھتا ہے تو اس سورت کو اللہ تعالیٰ خود سنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور سورہ تکاثر۔ جو کوئی عشاء کی نماز کے بعد ایک بار سورہ ملک پڑھتا ہے اور 3 بار سورہ تکاثر پڑھتا ہے، تو سورہ ملک پڑھنے سے تو انشاءاللہ قبر کے عذاب سے نجات ہوگی، اور سورہ تکاثر پڑھنے سے جہنم کے دروازے اس کے لیے بند ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ سورہ آل عمران کا آخری رکوع، یعنی اِنَّا فِی خلق السماوات سے جو آخر تک پڑھے گا، رات کو عشاء کی نماز کے بعد جس کسی نے بھی سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھ لیا، تو یہ اس کے لیے اتنے ثواب کا باعث ہوگا جیسے پوری رات نماز کے قیام میں اس نے کھڑے ہو کر گزار دی۔ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، تو اس کی اتنی فضیلت ہے کہ سورہ بقرہ کی آخر کی جو 2 آیتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام، جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ناموں کو یاد کرے گا اور روزانہ ان کو پڑھے گا، انشاءاللہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ زمین اور آسمان بنانے سے 1000 سال پہلے پڑھی تھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن پاک کی ہر سورت اپنی جگہ فضائل سے بھرپور ہے، بس ہمیں ہی چند صورتوں کے فضائل معلوم ہوتے ہیں، باقی کے ہم جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ میں اپنی ویڈیو میں اسی طرح آپ کو تھوڑی تھوڑی صورتوں کے فضائل بتاتی رہوں گی۔ انشاءاللہ آپ پڑھنا شروع کریں تو دیکھیں آپ کی دنیا ہی بدل جائے گی، انشاءاللہ آپ کی تقدیر سنور جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی اولاد کو بہت نوازیں گے، بس ہمیں کرنے کی دیر ہے، ہم ہی سستی مارے ہیں، کاہل ہیں،
ہم سے یہ سب ہوتا ہی نہیں، نمازیں نہیں پڑھی جاتی اور جی قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو جو کوئی سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو یہ ایک ہفتے تک اس کے لیے نور کی طرح ہو جائے گی، اور بعض روایت میں ہے کہ زمین اور آسمان تک اس کے لیے نور ہی نور ہو جاتا ہے، اور ایک جگہ ہے کہ ایک ہفتے سے لے کر یعنی جمعے سے لے کر جمعے تک کے سارے گناہ صغیرہ اس کے مٹا دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔